السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ مومنون ہم اس کے تقریباً اختتام پر ہے، شاید 2 سبق اور ہوں گے۔ تو کل ہم نے رکوع ختم کیا تھا کہ جس میں بات یہ تھی کہ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شرک نہیں کریں۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ اس مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا۔ دیجیے کریں جی ذرا تھوڑا سا۔ جی سر۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتا تو ان میں سے بعض دوسرے بعد پر چڑھائی کر دیتے، جیسا کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ عما یصفون، تو پاک ہے اللہ تعالی ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک آ گیا کہ شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا منع ہو جاؤ۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کل یہ بڑی جلدی میں ہم نے آیت پڑھ دی تھی تو میں نے اس کا ترجمہ اس وجہ سے کیا۔ اب جی پیچھے جو روایت رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو بھی مشرکین ہوتے تھے اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا بتائیں گے کوئی؟ عذاب آ جاتا تھا ان پہ۔ ہاں، ان پر عذاب آ جاتا تھا، بالکل ٹھیک۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا قرآن مجید میں بھی کہ ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان کے اندر موجود ہو۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ہم یستغفرون، اور وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ جو چیز ابھی آ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کے پاس مطلب آتے اور شرک کو ناپسند ہی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا ہی ہے جی۔ جی اور وہ معصوم، کوئی گناہ بھی ان کے اوپر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ الفاظ کہے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہے، تو میں نے کہا کہ جب بھی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تو وہ ان کی امت یا دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قر ربی اما، جو کہ انما ہے، اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ آیتیں 2 ہیں لیکن جو مفہوم ہے یہ دونوں کو ملا کے بنے گا، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس لیے کہ آسان ہو جائے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ربی، کہہ اے دیجیے میرے رب، اما اے ترینی، میرے رب، جی اگر جو کچھ تو مجھے یقیناً دکھائے گا، یہ یہاں سمجھنے والی بات ہوگی۔ اما کا مطلب کیا ہے جی؟ ان، اگر، جو کچھ ما جو کچھ، ترینی نون تاکید ہے تو جی اس کا مطلب بنے گا کہ تو مجھے ضرور دکھائے گا ما یوعدونا، جو کچھ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں کہ وہ مشرکین ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا،
کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، جی 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 مشرقین کے ساتھ وعدہ کہ عذاب آئے گا، وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب میں داخل کرے گا۔ پہلی اقوام پر دنیا میں ہی آتا تھا، تو یہاں امکان اس کو رد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے رب کہ یہ دعا مانگا کریں، اور ہم بھی یہ دعا مانگا کریں، اے میرے رب اگر تو یقیناً دکھانے والا ہے جو کچھ وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، میں ذرا آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو ربی تو دعا کیا کر کہ اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم کے لوگوں میں سے نہ بنانا۔ کیوں جی؟ کچھ جی سمجھ آئی؟ جی جی یہ اصل کس کے لیے ہے؟ یہ ہے ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کے لیے ہے یہ آیت کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ لیکن جو ہم لوگ ہیں، ہم سے کبھی کوئی ایسا غیر شعوری طور پر اگر کوئی شرک ہو جاتا ہے تو ہم بھی یہ دعا کیا کریں کہ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو پڑھتے ہیں جی اس کو، کل ترجمہ کرے جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اب چونکہ را ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے قر ربی، کہہ دیجئے اے اے میرے میرے رب، رب، اے میرے اے رب، میرے رب اما، ترجمہ ہے اگر جو کچھ، لیکن ہم جو کچھ ملائیں گے تو ہمارا جملہ بنے گا نہیں، ہم ابھی اگر ہی کر لیتے ہیں۔ اما کا ترجمہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ اگر اگر اگر۔ ویسے کیا ترجمہ ہے؟ اگر اگر جو کچھ، جو کچھ، اگر جو جو کچھ کچھ جی۔ تورینی، ترجمہ جی، دکھاتا ہے، تو مجھے ضرور دکھائے گا، جی دکھائے تو مجھے ضرور دکھائے گا، ٹھیک ہے جی، تو کہہ جی دیجئے اے میرے رب اگر جو کچھ، جی تو مجھے ضرور دکھائے گا ما یوعدون، جس جو کا کچھ ان جو سے کچھ وعدہ ان سے کیا وعدہ جاتا کیا ہے، جاتا ہے، جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں یا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں عذاب کا، جی اگر تو مجھے دکھائے گا، جو کہ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نہیں تھا، لیکن ڈر پھر بھی تھا کہ اگر وہ وعدہ آ گیا ان پر، اور میں بھی اس کی تشریح کروں گا کہ بھئی وہ کیسے ان پر عذاب آیا، تو یہ دعا مانگا کر ربی اے میرے اے میرے اے رب میرے اے رب، میرے لا رب تجعلنی، مجھے مت نہ بنانا مجھے تو مجھے بنانا تو مجھے مت بنانا فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں ظالم لوگ کے قوم میں سے لوگوں ظالم میں سے، قوم کے لوگوں میں سے، ورنہ تو ہمارا آسان ترجمہ ہے ظالم قوم میں سے، تو ہم نے ظالمین چونکہ جمع ہے لہذا قوم کے ساتھ ہم لوگ لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ آگے پھر ظالمین جمع آ جائے۔ تو یہاں جناب یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے جب یہ آئی چیز، تو وہ جو وعدہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر جو بھی ایک عذاب تھا، غزوہ احد بھی عذاب تھا، خندق بھی عذاب تھا، یہ وہ وعدہ تھا۔ کیوں جی؟ جی جی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر مطلب جنگ مسلط انہوں نے خود اپنے اوپر کی، آئے لڑنے کے لیے، خندق تک تو وہ کرتے رہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو کہا کہ یا اللہ تعالیٰ پھر یہ عذاب ہمارے اوپر نہ ہو، یہ ظالم قوم کے اوپر ہو، اور ہمیں مشرک لوگوں میں سے مت بنانا۔ پتہ ہے کہ ظالم اصل میں یہ ہے کہ ان الشرکا آئے کیا ہے جی؟ عظیم، لظلم عظیم، ظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو جو کرنے والا ہے عمومی طور پر پہلا معنی جو ظالم کا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے۔
उसके बाद फिर वो आ जाता है कि जो किसी का हक बनता है दुनिया के अंदर वो उसको नहीं देता तो वो भी जालिम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक क्या है कि अल्लाह ही की अताअत की जाए, अल्लाह ही की इबादत की जाए। तो लिहाजा जो नहीं करता उसको जालिम कहा। जी जी प्रोफेसर साहब देखिए आप इसको, बल्कि अगला पढ़ लेते हैं फिर मिला के पढ़ते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि व इन्ना अला अन नूरियका मा नाइदुहुम लकादिरून। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, तो वैसे समझने के लिए करेंगे व इन्ना लकादिरून, इसका सिर्फ तर्जुमा करें क्या बनता है? व इन्ना, और और बेशक बेशक हम हम यकीनन कादिर और हैं बेशक रखने हम वाले हैं। बेशक हम लकादिरून, यकीनन 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 कुदरत रखने रखने वाले हैं, जी यकीनन कुदरत 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 रखने रखने वाले। रखने वाले हैं, यकीनन हम कादिर हैं। दरमियान में जो अल्फाज हैं उसको मुतरहिदा कर लें तो वो फिर जुमला पता आ जाएगा। किस पर कादिर हैं? अला, इस पर, अन नूरिया का, कि हम हम तुझे दिखा दें। दें, अन नूरिया का, कि हम हम तुझे दिखा दे तुझे दिखा दें हम दिखा तुझे दें दिखा दें मा नाइदुहुम, वो चीज जो जिसका हम उनसे हमने वादा करते हैं। उनसे वादा जी किया। जिस वो चीज या वो अजाब, कर लेते हैं ब्रैकेट में, वो अजाब जिसका हम उनसे वादा करते हैं, ये दरमियान में, कि हम वो दिखाने पर कादिर हैं। तो अब तर्जमा होगा बेशक हम वो चीज वो दिखाने क्या कहेंगे, कि तुझे और वो चीज बेशक, बेशक हम, बेशक हम कादिर दिखाने पर जी, कादिर हैं। बेशक हम कादिर हैं, यही तर्जमा अच्छा लगेगा। बेशक हम कादिर हैं उस चीज पर कि हम तुझे दिखा दें वो अजाब ब्रैकेट में जो हम उनसे वादा करते हैं। क्यों जी, हो गया? जी बेशक हम इस बात पर कादिर हैं, यकीनन कादिर हैं कि हम तुझे दिखा दें वो चीज जिसका हम उनसे वादा करते हैं। जी अपने डॉक्टर दाऊद साहब भी करेंगे इसका। जी सर। व इन्ना अला अन नुरियका मा नाइदुहुम लकादिरून, और बेशक यकीनन हम कादिर हैं कि तुझे दिखा दें वो अजाब जो हम उनसे वादा करते हैं। जी, अला जी का ठीक तर्जुमा है। देना ऐसे होता है, इस बात जी पर कर लेना, अला, हम्म इस बात। हम्म। बेशक हम इस तो बात खैर पर इस कादिर चीज पर कर लें, इस बात की बजाय इस चीज पर कादिर हैं कि हम तुझे दिखा दें वो जिसका हम उनसे वादा करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं, डॉक्टर जुल्फकार भाई आप भी कर दे जरा, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। यकीनन हम जी इस जी, पर तो कादिर हैं। बेशक हम उस चीज पर कादर हैं कि हम तुझे ठीक, दिखा दें वो अजाब जिसका हम उनसे वादा करते हैं। जी ठीक हो गया जी साथी को। अब जी मेरा जी ख्याल है आसानी हो जाएगी अब जी ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब है ना हमारे साथ? जी प्रोफेसर हैं हमारे साथ। जी प्रोफेसर साहब प्लीज। जी माइक उनका ऑफ है जी, प्रोफेसर साहब का, शायद जी आज किसी वजह से। तो डॉक्टर दाऊद भाई करेंगे। जी सर। हाँ जी। कुर रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए मेरे रब, अगर तू मुझे जरूर दिखाएगा जो कुछ वो वादा जो वो किए जाते हैं, रब्बि फला तजअलनी फिल कौमिल ज़ालिमीन, तो ए मेरे रब मुझे जालिम कौम के लोगों में से न बनाना। व इन्ना अला अन नुरियका मा नाइदुहुम लकादिरून, और बेशक यकीनन हम उस चीज पर कादिर हैं कि तुझे दिखा दें वो अजाब जो हम उनसे वादा करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। बस जो यू अदूना वहां आया है ना, कह दीजिए जी ऐ मेरे रब अगर तू मुझे जरूर दिखा दे वो चीज, मा यू अदूना, जो वो वादा किए जाते हैं। जो वो जी वादा किए जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत आपने किया, तो लगाया।
تو اے جی میرے رب، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم میں سے مت بنانا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں، اس پر یقینی طور پر قادر ہیں کہ ہم تجھے دکھائیں وہ بریکٹ میں عذاب نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ جی جی آگے چلے جی۔ پروفیسر صاحب جی میرے خیال ان کا مائک آن ہو گیا ہے، تو نیکسٹ آیت اگر آپ کروانا چاہیں تو available۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب جناب یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی بے شک مسلم بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اب جب وہ نہیں رہے تو اب ہماری جو ان کی امت ہے اس کا یہ کام ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ رہا ہے یہ بات کہ جب تبلیغ کرو تو کیا کرو، کیسا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دوبارہ دیکھیے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، احسن مطلب ہے بہترین، تو نحن اعلم بما یصفون، یہ بڑا آسان ترجمہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں، یا ہم خوب ہی جانتے ہیں، جی عالم جو وہ چیز جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ادفع کا ترجمہ جناب دور کر، کرو، دور دور کر، کر دیا، تو دور کر، دور کر، اور تو دور کر کس کو؟ السیئہ، جی برائی کو، برائی کو، باللتی اس کے اس چیز ساتھ کے ساتھ، ہی یا احسن جو جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے بہتر ہے۔ بہترین ہے۔ یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، تو یہ ہے رویہ کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی جس کو تو تبلیغ کرتا ہے اس کا رویہ برا ہوتا ہے، مثلا یہ ہے کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی جھگڑا کر دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، یہ اشتعال دلاتا ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا رویہ ہونا چاہیے جناب سرشار بھائی؟ کہ اس برائی کو سامنے نرم رویہ، اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دے۔ ہاں، اور صرف اچھائی نہیں، جو سب سے اچھی اچھائی ہاں، آپ سب کے ہاں سے ہو اچھی۔ سکتی ہے اخلاق کے لحاظ سے، یا جو صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ رسول پاک کے حدیث مبارکہ کہ جو تجھ سے ٹوٹتا ہے آپ ان سے جڑیں، جو تجھے نہیں دیتا آپ اس کو دیں۔ تو نحن اعلم، ترجمہ ہم بے خوب شک جاننے والے ہیں، جانتے ہم ہیں۔ خوب جانتے ہیں، ہم ہم بہت خوب عالم، جانتے ہیں، جی عالم یہ بھی ہے سپرلیٹو، ہم جی ہم خوب سب جانتے سے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، عالم سب سے زیادہ جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ بما یصفون، جو یہ وہ اس جو بیان چیز وہ کو بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جو وہ بیان بیان کرتے کرتے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اور گالیاں دیتے ہیں، لیکن تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کفو ایدیکم تو تھا نا جی کس کے اندر؟ مکہ کے اندر۔ یہاں بھی یہ ہے کہ یہود آ گئے ہیں، تو یہود بھی ممکن ہے وہ سلوک نہ کریں جو آپ کے شیان شان ہے، برا سلوک کریں۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو برائی کو دفع کر اس چیز سے جو سب سے بہترین ہے۔ ہم خوب، نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آگے جی میں 2 آیات پڑھ کے پھر پروفیسر صاحب سے کہوں گا اور کیا کرنا ہے جی، کہ جب
آدمی گالی دے رہا ہو اور آپ اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں جی، تو آگے وہ گالی دے رہا ہو، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا جو عمومی طور پر ہم بحیثیت انسان کے یا ہماری جو روایت ہے تو غیر بتائیں گے قسم کے شجار بھائی، کیا ہمارا ذہن میں کیا بات آئے گی؟ سوا سیر جی ظاہر ہے جی، ڈبل ریئیکشنری. پہلے بھی کو اس کا برا ہی ریئیکشن ہوگا نا. برائی، ہاں جی، جی برائی اب دل یہ میں برا آئے گا ریئیکشن جو کہ میں ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان. شیطان ہے۔ ہم نے اس پر قابو پانا ہے، لہذا دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے. جی. وقر ربی، ترجمہ اور کریں تو جی. کہہ اور اے اور نبی اے صلی میرے اللہ اے علیہ میرے وسلم، رب. یہ اور تو اے میرے کہے رب، اے میرے رب. اب اے ہم میرے نے رب، پڑھا ہوا تھا پہلے اعوذ باللہ، آگے پڑھ جی. کیا معنی کیے تھے اعوذ باللہ؟ اللہ میں کی پناہ پناہ اللہ مانگتا سے ہوں میں پناہ پناہ مانگتا ہوں. مانگتا اللہ ہوں اللہ مانگتا ہوں. کی، اللہ کی. اور اگر من آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے اللہ سے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. دور تو رہنے کے یہاں لیے. اعوذ کے ساتھ بھی آیا ہے، تو بھی کا جی. کہہ دیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے نہیں، تجھ پناہ سے نہیں. مانگتا ہوں. تجھ سے، تیری ٹھیک ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہاں ہوں، یہ بھی تیری ٹھیک پناہ ہے مانگتا ہوں۔ جی. اعوذ بکا، میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، وہ ہے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ اب آ گیا من، بھی آ گیا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان تو آیا نا، وہی سٹرکچر یہاں بھی آ رہا ہے، من ہمزات الشیطان. اب ہمزات کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ہمزات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اکسانا، وسوسہ ڈالنا جی، جی برے خیالات آنا کہ بھئی اب یہ بندہ میری بےزتی کر رہا ہے تو میں اس کو تھپڑ مار دوں. اگر تھپڑ نہیں مار سکتا تو کم از کم اس کی بات کا جواب اسی پیرائے میں تو ضرور دوں. لیکن ایک دائی ہے، اس کے لیے کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ جب یہ آئے کہ میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، تو ہم اس وقت ایک کلمہ پڑھیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ کیا بتایا ہوا جی شیطان کو بھگانے کے لیے؟ اعوذ باللہ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان بالکل، الرجیم. الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باقاعدہ رسول پاک کی حدیث سمجھ کے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ میرا اس وقت رویہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے جی. تو پھر انشاءاللہ صبر بھی آئے گا اور غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. لیکن یہ کام بہت بڑا طاقتور کام ہے، غصے کے اوپر قابو پانا. تو ہم جی پڑھنے لگے ہیں وَقُرْ رَبِّ، اور اے نبی اور صلی تو اللہ کہہ علیہ اے نبی صلی اللہ میرے علیہ رب. وسلم کہہ وسلم، اے دیجئے میرے اور اے اے میرے نبی رب، صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اے میرے رب اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں میں مانگتا ہوں میں تیری تیری پناہ پناہ مانگتا تیری مانگتا ہوں پناہ مانگتا ہوں من ہمزات الشیطان، ہوں. شیاطین. شیطان کے شیاطین، وسوسوں شیطان سے، کے شیاطین. وسوسوں سے، شیاطین، شیطان کے وسوسوں شیطانوں سے. تو کے وہ جو بس، ہم نے شیا جی شیطان کے وسوسوں سے، شیاطین کے ہمزات آ گیا نا شیاطین ہے، شیاطین ہے سر، سوری، شیاطین جی، شیاطین ہے، ٹھیک ہے جی، شیطانوں کے وسوسے، ٹھیک ہے جی، شیطانوں کے وسوسے. وسوسوں سے، ٹھیک ہے جی. وہاں ایک شیطان نے ماشاءاللہ آگے بچونگڑے بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ جنوں انس میں سے شیاطین بالکل بنے نہیں، باقاعدہ ہے جی یہ چیز جی. وہ شیطان اور شیطان کی اولاد، جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نیک لوگ بھی ہیں، اور وہ جو نہیں بندوں میں سے شیطان کا کہنا مانتے ہیں تو وہ شیطان کے ہی بھائی ہیں. تو من کے بعد ہم نے کیا تھا شیطانوں کے وسوسوں سے. اب سے بریکٹ میں لگانا ہے دور رہنے کے لیے، یہ لگا لیں نہیں بالکل نہیں، پناہ اور مانگتا اگر ہوں۔ ایسی ترجمہ ٹھیک ہے تو ویسے ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اچھا، بالکل ٹھیک ہے جی. کہ میں تو میں اس کا دوبارہ کر رہا ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَعُوذُ بِكَ جی.
اور میں تیری پناہ پناہ مانگتا مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب رب بعد میں آ گیا ہے. ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. این یہدرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. اب وہ کون ہے جو حاضر ہونا ہے؟ شیطان بھی ہے اور وسوسے بھی ہیں. جی، جی جی این یہدرون، کہ وہ حاضر ہوں. تو آپ ترجمہ کر لیں گے، کیا وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں یا میرے وسوسے میرے پاس حاضر ہوں؟ کیا کرنا ہے؟ شیطان ہی کر لے، سارا کچھ آ جائے بس. شیطان سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا. چلو جی، تو یہ سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ آیت کو الگ سے پڑھیں گے تو یہ سمجھ نہیں آئے گی. تو میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب، کہ وہ بریکٹ میں شیطان، نون کے نیچے زیر ہے تو وہ نی تھا، وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو جناب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. جی پروفیسر صاحب. انشاءاللہ. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو دور کر برائی کو اس چیز سے کہ جو سب سے زیادہ بہترین ہے. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے، رب اعوذ بکا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے. یہاں پروفیسر صاحب ایک باریک سا نقطہ میں چاہوں گا، ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف چونکہ اشارہ بھی کیا تھا تو اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اگر ہم ترجمہ کریں گے نا کہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا. جیسے ہے نا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جہاں ذکر آیا تھا، تجھ سے نہیں، ہاں تیری. تجھ سے نہیں، وہ ترجمہ بالکل بگڑ جائے گا. نہیں، تجھ سے کہیں گے تو وہ تو من بن جائے گا نا، وہ تو بالکل جی الٹ ہو جائے گا. نہیں، وہ چونکہ ڈاکٹر جی صاحب نے جی، اشارہ کیا تھا نا، تو میں نے اسی لیے اس کا تذکرہ کر دیا کہ تجھ سے اچھا مناسب ٹھیک، نہیں ہوگا ترجمہ، تیری. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا، ٹھیک. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری تھینک یو، پناہ شکریہ. چاہتا ہوں، رب، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں. اچھا جی، کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں تک جی واضح ہو گیا. جی بالکل. جی جی سر. تھوڑا سا لفظ ویسے مشکل نہیں ہے، لیکن اس جی کا جو مفہوم ہے نا وہ ذہن میں لانا مشکل تھا. تو لہذا یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں جنہوں نے لا بھی درمیان میں لکھ دیا ہے کہ یار پہلی آیت کو دوسری کے ساتھ ملا کے پڑھو گے تو پھر سمجھ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. آمین. اچھا جی، آمین. آگے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ جناب ہے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. یہاں ترکتو کے اوپر جملہ ختم ہو جاتا ہے اور کلا الگ معنی ہے اس کے. تو میں اس طرح سے دوبارہ پڑھتا ہوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یہ جناب ہے کفار مشرکین، جب وہ موت آتی ہے تو وہی سے قیامت ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی. جب موت جو ہے وہ قیامت کی کیا ہے؟ پہلی منزل. تو ہاں جی بالکل ٹھیک. تو جب وہ موت آتی ہے تو فرشتے مطلب خونخوار قسم کے اور بڑے ڈرا دینے والے یہ بد لوگوں کے پاس آتے ہیں. اور آج جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ نفس جو طیبین ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں، اور جیسے وہ جان نکالتے ہیں، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جان ایسے ہی ہوتی ہے جیسے چھاگل میں سے پانی، اور پتہ بھی نہیں چلتا. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ پھر آپ یہ نہیں ہے کہ بھی جو سامنے تکلیف کے اندر ہو آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھی اس کو تو اوپر عذاب آ رہا ہے نا، وہ اس بندے کو ہی پتا ہوگا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیوں جی؟
جی ورنہ میرے بات کہنے سے صحیح۔ یہ ہو کہ بھی جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا فوراً مر گیا، اس کے پاس تو طیب لوگ آ گئے، اور جو بیچارہ 4 مہینے اپنا بیماری کے اندر مشکل میں رہا، اور ہم کہیں کہ بھی اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کے اوپر برے، وہ منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، جی اور وہ تب ہی نظر آنا ہے جب مرنا ہے کسی نے اور وہ فرشتوں نے آنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اب یبعثون کو دوبارہ زندہ کرنے پر تو ان کا ایمان کوئی نہیں نا، جی اور لہذا وہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی ان کا وہ ایمان نہیں ہے کہ موت کے بعد یہ چیز آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بالکل آنی ہے، جب انہیں موت آ جائے گی تو فرشتے آ جائیں گے، اور اس وقت ممکن ہے کہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جب زندہ کرے گا، ویسے یہ جو ہے یہ قبر کی حالات ہیں، دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال تو سارے جہنم والے ہیں، وہاں بھی وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم وہ اعمال کر کے آئیں جو ہم نے نہیں کیے۔ جی جی تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجے گا۔ تو یہ اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ حتیٰ کا ترجمہ یہاں تک جب یہاں تک کہ اذا کے ساتھ جا آ رہا ہے ماضی، تو جی ترجمہ کس میں ہوگا؟ مضارع مضارع میں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اذا جب جا، جب آ جائے جب گی، آ جاتی ہے، آ جائے گی، جب آ جائے گی یا جب آ جاتی ہے، احدہ ہم الموت، ان میں سے کسی ان میں کو سے موت۔ کسی ایک کو ہاں، تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، کہیں میرے پیچھے ذرا، یہاں تک کہ جب ان میں ان میں سے سے کسی ایک کو کسی ایک کو موت آ جاتی، موت آ جاتی ہے، تو قولا اس کا بھی ترجمہ مضارع میں ہوگا۔ جی وہ وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، وہ کہتا ہے وہ کہے گا، ربی، جی نہیں وہ کہتا ہے جی، ابھی موت آ گئی تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ربی، اے میرے میرے رب اے میرے رب، ارجعونی تھا، تو ارجعون یہ جناب جمع کا صیغہ ہے۔ جی جی ہمیں اب اس کی واپس تفصیل، ہاں جی میں گزارش کروں گا ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جس کو تعظیم دیتے ہوں تو ہم اس کو آپ کہہ کر پکارتے ہیں، تو نہیں بلاتے، کیا خیال ہے؟ جی مطلب کم از کم تم کہہ دیتے ہیں، تم کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ کیسے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، جی 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 کیوں؟ تو اس کی عزت ہوتی ہے ملوز خاطر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، یا مجھے بھی، وہ کیا کہا ہے؟ السلام علیکم علیکم، علیکم۔ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا السلام علیکہ کسی آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے کی عزت کرو اور اس کو کہو السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جو کم ہے وہ عزت کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں جو ہے کہ ربی، اے میرے رب، ارجعو، جی یہ جمع کا ایک تو تشریح اس کی یہ ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کہے گا تو اب اس کی عزت اس کے دل میں چھا جائے گی، اور وہ جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ کہے گا ارجعونی، ارجعون، ترجمہ کریں گے مجھے میں واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے، وقت کم ہے، لعلی، لعلکم ہے نا، تو اس طریقے سے لعلکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تاکہ تم، تاکہ تم، تو تاکہ تم، لعلکم، تو یہاں ہے لعلی، تاکہ میں، کہ میں، تاکہ میں
आमलु स्वालिहा, नेक अमल करूं, करूं मैं नेक अमल मैं करूं। अमल करूं जी, स्वालिहा नेक, मैं अमल नेक करूं नेक, फीमा तरक्तु, जो मैंने छोड़ दिए, फीमा तरक्तु, जो जो मैंने छोड़ जो दिया। मैंने छोड़ जो मैंने दिए। छोड़ दिए। अब आपके पास कल्ला लिखा हुआ है, अब ये है वो जवाब कि मुमकिन है फरिश्ते देते हों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्लाह ताला कह रहा है कल्ला, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। जी, अब वापसी नहीं है एक तो, और दूसरा यह है कि वो जो कुछ कह रहे हैं ताकि मैं नेक अमल करूं जो मैं छोड़ आया हूं, तो अल्लाह ताला कह रहा है ऐसा नहीं। इन्नहा, जी तर्जमा करें, इन्नहा, बेशक बेशक वो, बेशक हा की जमीर कलिमा की तरफ जा रही है। इन्नहा जी। कलिमतुन, वो बेशक एक बेशक बात है, वो एक कलिमा है। जी, बात है ये। वो एक बात है। हुवा क़ाइलुहा, जो उस कलमे को वो कहने वाला है। क़ाइल इसमें फ़ाइल है, बस एक बात है जिसे, जिस कलमे को वो कह रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम इसे वापस भी भेज दें तो इसने जो अमल करने हैं वो बुरे ही वो नहीं करने हैं, अच्छे नहीं करने। ठीक हो गया जी। जी ठीक जी हो जी। वक्त की कमी की वजह से आगे जी, वमिन वराइहिम। अब एक तो तरीका जो मेरे ज़हन में था, वरा का तर्जुमा क्या पढ़ा हुआ है हमने? पीछे। आगे या पीछे दोनों ही। पीछे पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, पीछे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब वो कलमा कर रहा है ये वाली बात कि या अल्लाह मुझे भेज दे, उसका मुंह किधर होगा? जमीन की तरफ होगा या कब्र की तरफ होगा? कब्र की जमीन तरफ। की तरफ। अब ये मैं अपनी तरफ से कोई शक्ल बना रहा हूँ, तफसीर ये नहीं है जी, मैं माजरत के साथ, मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर तर्जमा पीछे करूंगा तो मैं आपके सामने ये रखूंगा कि वो तो दुनिया की तरफ कह रहा है कि मुझे भेज दे भेज दे। अब उसके पीछे क्या है? वमिन वराइहिम का तर्जमा करेंगे, और उनके पीछे। वैसे वरा के दो तर्जमे और हैं, पीछे भी है आगे भी है, दोनों तर्जमे हैं इसके। तो अब कौन सा तर्जमा करना है? मिन वराइहिम, और और उनके पीछे और उनके पीछे बरज़खुन, बरज़ख है। बरज़ख होगा। पर्दा। बरज़ख, बरज़ख वो पर्दा है जो कब्र से लेकर जब उन्होंने उठाया जाना है उस वक्त के जमाने को बरज़ख कहते हैं। और उनके पीछे एक बरज़ख होगा या एक पर्दा होगा, इला यौमि युबअसून, जी उस दिन तक जब वो, दिन तक जब दोबारा उठाए जाएंगे। जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। जी कैसर भाई प्लीज आप दिल्ली लीजिएगा। जी। वकुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से। आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ए मेरे रब कि वो मेरे पास वो आए। मेरे पास आए जी। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है, कौला तो वो कहता है रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब तू मुझे वापस भेज या वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहन, ताकि मैं नेक अमाल करूं, फीमा तरक्तु, उसमें से जो मैं छोड़ आया। कल्ला, हरगिज नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुआ क़ाइलुहा, बेशक वो एक बात है जिसे वो कहने वाला है। वमिन वराइहिम बरज़खुन, और उनके पीछे एक पर्दा है, इला यौमि युबअसून, उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे।